الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرم فرمائی. یہ فیضان نظر تھا کہ یا مکتب کی کرم فرمائی. کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو آداب فرزندگی. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا. آنگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور پورا مہینہ ذی الحج کا جو یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات کو ہم سنتے تو ہیں، لیکن ابراہیم کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قصہ بتلانا بہت آسان ہے، قصے کو سمجھنا بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے. یہ سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. زندگی انسان گزار رہا ہے، لیکن اگر قرآن پر نگاہ ڈالیں، ہم قرآن پر جب نگاہ ڈالتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو سمجھنا جو بہت ضروری ہے. ہمارے بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کو سمجھنا واجب ہے، لیکن آج کا مسلمان کہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. ارے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیا قرآن کو سمجھے گا. کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے کہ جو قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھتا. کتنے احباب وہ ہوتے ہیں کہ جو بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے. تعجب ہوتا ہے کہ انہیں قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. ایک شخص ہمارے حضرت کے پاس آیا
حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت وقت نہیں ملتا ہے۔ حضرت غصے ہو گئے کہ پیشاب پخانا کے لیے تجھے وقت ملتا ہے کہ رب کے کلام پڑھنے کے لیے تجھے وقت نہیں ملتا ہے، اللہ کے نام لینے کے لیے تجھے وقت نہیں ملتا، کب وقت ملے گا؟ کیا آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد وقت ملے گا؟ قبر میں جا کر سو جائیں گے اس کے بعد وقت ملے گا؟ اللہ کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے اس کے پاس بعد وقت ملے گا؟ کیا اس کے بعد وقت ملے گا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوں گے اور آقائے نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھ لیا، کیا اس کے بعد وقت ملے گا؟ محمد نے اگر ہمیں سوال پوچھ لیا اور گریبان پکڑ لیا اور کہہ دیا اور پوچھ لیا کہ قرآن کے لیے تجھے وقت نہیں ملتا ہے، کیا ہمیں اس کے بعد وقت ملے گا؟ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں اکثر جگہ کیا جا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن شاکی ہے، قرآن شکایت کل کر قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر کرے گا، یاد رکھنا۔ قبر میں جا کر سو گے، سوال ہوگا، سوال تو ہوگا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پہلے آ کر کھڑا ہوگا تو یہی قرآن کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ بعد میں سوال پوچھنا، پہلے میرا فیصلہ کر دے کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زندگی میں ان کے پاس وقت بہت تھا، زندگی میں اور کام کے لیے ان کے پاس وقت بہت تھا، لیکن قرآن کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہیے تھا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن کے پیغام کی بات دور، قرآن کیا کہتا ہے اس بات کو دور، قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کھولتے نہیں ہیں، نہ قرآن کھولنے کا شوق ہے۔ جب قرآن ہم سے نہیں کھلتا ہے تو ہمارے بچے سے قرآن کیا کھولے گا؟ ہم امید لگا کر بیٹھے کہ یہ بچہ قرآن کھولے گا۔ جب ہم سے قرآن نہیں کھلتا ہے تو بچے سے قرآن کیا کھولے گا؟ ہم جب بگڑتے جا رہے ہیں تو بچہ بھی ہمارے سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے دیکھ کر بگڑ رہا ہے، کسی اور کو دیکھ کر نہیں بگڑ رہا ہے۔ ہم قرآن کھولنے کے لیے تیار، نہ قرآن دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایسا فرد ملتا ہو کہ جو قرآن کھول کر پڑھیں اور قرآن کو جذبے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو جذبے کے ساتھ پڑھتا ہو، بچہ قریب بیٹھ کر یہ کہتا ہو ابو کتنا پیارا کلام پڑھتے ہو، آپ مجھے قرآن دلا کر دیجئے، میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہیں بھی تو شوق ہو قرآن کھولنے کا، قرآن دیکھنے کا اور قرآن کا جذبہ پیدا ہو۔ آج تو بچے کو وحشت ہو رہی ہے قرآن سے، دوڑنا اس لیے وحشت ہو رہی ہے کہ باپ کو شوق نہیں تو بچے کو کیا شوق ہوگا؟ بچہ کہاں سے سیکھے گا قرآن کو؟ نہ وہ جذبہ ہے نہ وہ شوق ہے۔ نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ آپ کے پاس امام ہے، قدر کر لو۔ وہ دن یاد دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بند کر دی جائے اور اس کے بعد امام بھی ہمیں نہ ملے، قرآن سکھانے والا تمہیں میسر نہیں ہوگا اس دن، یاد رکھنا۔ اس سے پہلے کہ قدر کرو، ہمارے علاقے میں امام ہیں، ہمارے علاقے میں علماء ہیں، آپ ان کے قریب جائیے اور ان سے جا کر کہیے حضرت آپ قریب ہیں، حضرت اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے والا بنایا، حضرت آپ کو اللہ نے قرآن آپ کے سینے میں اتارا ہے، حضرت ہمیں بھی تو قرآن پڑھا دیجئے، ہم قرآن آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بچوں کے امام نہیں ہے، بچوں کے استاذ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے امام ہیں۔ ہم ان کے قریب جائیے، ان کے پیر کو پکڑیے اور حضرت سے کہیے، جا کر کہیے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے علوم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، آگے تو بڑھیے، ہمیں قرآن سکھائیے، ہمیں قرآن پڑھا دیجیے۔ آج تو قرآن پڑھانے کے لیے اور چیزوں کے لیے صرف ہم نے بچوں کو رکھا ہے کہ صرف بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، بچوں کو کتابیں پڑھائیں گے اور ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو بڑے ہو چکے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اور صحابہ کو دیکھو، صحابہ کا حال یہ ہے، بڑی عمر، بڑے عمر ہو چکی، کتنی عمر ہو چکی تھی ان کی۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، عمر ابن خطاب کو دیکھو، ابو بکر صدیق کو دیکھو، بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کس کے قدموں کے قریب بیٹھے
بیٹھے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھے اور کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں، کلام اللہ کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ کو پڑھا دیجئے، قرآن پڑھا دیجئے۔ اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے اور صحابہ شاگرد ہیں اور قریب بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ادب کا حال تو دیکھو، محبت کا عالم تو دیکھو، پیار کا عالم تو دیکھو۔ ادب سے صحابہ یوں بیٹھے ہیں، ابو بکر ادب سے بیٹھے، عمر ادب سے بیٹھے ہیں، عثمان ادب سے بیٹھے ہیں، علی ادب سے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ادب سے بیٹھے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے انہیں اتنے قریب آ کر بیٹھنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کام نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس تجارت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس چیزیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس عورتیں نہیں تھے؟ کیا گھر وہ چلا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ آگے بڑھے اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، ہماری زندگی کو بدل دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا مسلمان کل قیامت کے دن کیا ہمارے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکتا ہے؟ کیا اس وقت ہمیں وقت ملے گا قرآن پڑھنے کا؟ جب محمد سوال پوچھیں گے، پیارے آقا سوال پوچھیں گے، پیارے مدنی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھیں گے، اس کے بعد ہمیں قرآن کا وقت ملے۔ اس لیے نیت اس بات کی کرو کہ ہمارے علاقے میں امام ہیں، مولوی ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے حضرت ہمیں قرآن سکھا دیجئے۔ اس بات کی ہم ایک ساتھ نیت کریں انشاءاللہ۔ اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ ساتھ ساتھ کہوں کہ جن کو قرآن ابھی تک قرآن نہیں کھول پایا، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے یا چند کئی دنوں کے بعد قرآن کھولتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ کلام اللہ کو پکڑ لینا اور کلام اللہ سے جا کر کہہ دینا کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تجھے نہیں پڑھ پایا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تجھے پڑھ نہیں پایا۔ قرآن ہم سے کیا پیغام دیتا ہے؟ سنیے کلام اللہ کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پیارے رب کا کلام، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ میں بولوں تو میرا کلام، عربی میں بات کو کلام کہتے ہیں، میں بولوں تو میرا کلام، رب بولے تو رب کا کلام۔ میں بولوں میرا بولنا بہتر ہو تو لوگوں کو پسند آتا ہے، رب بولے رب کا کلام تو رب کا بولنا کس کو کیوں نہیں پسند آئے گا؟ کیونکہ کلام اللہ کس کا؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں کلام کر رہا ہوگا بندے سے، لیکن سمجھنے والے ملتے نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب کلام کر رہا ہے بندے سے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ابراہیم کو آزمایا، اور جب میں نے ابراہیم کو آزمایا تو ابراہیم کو میں نے پایا کامیاب پا لیا۔ ابراہیم کو آزمایا گیا، ابراہیم کو کامیاب پایا میں۔ یہاں سے ایک بات ملتی ہے، جب ابراہیم کو آزمایا تو ابراہیم کو کامیاب پایا، پتہ یہ چلا کہ ابراہیم پر حالات آئے ہوں گے تو ہی تو آزمایا گیا ہوگا۔ آزمانا کب ہوگا؟ جب ان پر حالات آئیں گے، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے۔ اب بندے کو دیکھا جائے گا کہ بندے کی سوچ دنیا کی طرف جاتی ہے کہ رب کی طرف جاتی ہے۔ اگر دنیا کی طرف گئی تو یوں سمجھو کہ اس مصیبت میں وہ انسان برابر نہیں بیٹھا ہے۔ اگر اس مصیبت میں اس کی سوچ، اس کی ذہنیت، اس کا دماغ براہ راست اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جائے، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت اللہ کی طرف جائیں، تو یوں سمجھو کہ اس کو آزمایا گیا، مصیبت میں آزمایا گیا، پریشانی میں آزمایا گیا، لیکن اس کی سوچ اور اس کی ذہنیت اللہ کی طرف سے ہٹی نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم کو آزمایا گیا تو ابراہیم کامیاب نکلے،
تو उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया गया, ए उम्मत मुस्लिमा तुम्हें भी आजमाया जाएगा, हालात में, मुसीबत में, परेशानियों में तुम्हें आजमाया जाएगा। याद रखना, तुम्हारी सोच, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी तवज्जो अगर होगी तो किसकी तरफ होगी? बराह रास्त अल्लाह की तरफ होगी। अल्लाह से तुम्हारा दिमाग हटा, अल्लाह से तुम्हारी सोच हटी, अल्लाह से तुम्हारी ज़हनियत हटी, तो याद रखना कि तुम हमारे उसमें कामयाब नहीं होगे, हमारे सबसे बाहर निकल जाओगे। आजमाया सबको जाता है, इसीलिए अल्लाह ने इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की। क्या वही की? ए इब्राहिम, तू मेरा खलील है, मैं तेरे दिल की तरफ तवज्जो करूंगा। इब्राहिम, मैं तेरे दिल की तरफ तवज्जो करूंगा, लेकिन याद रखना, जब मैं तेरे दिल की तरफ निगाह करूं, देखूं, तवज्जो करूं, उस वक्त तेरे दिल में मेरे अलावा कोई और होना नहीं चाहिए। चाहे तुझे आग में डाल दिया जाए, चाहे तेरे ऊपर परेशानी आ जाए, चाहे तेरे बच्चों को हलाक कर दिया जाए, लेकिन तेरी निगाह होगी तो किसकी तरफ होगी? मेरी तरफ होगी, मेरे अलावा किसी और तरफ नहीं होगी। तेरे निगाह में मैं हूं, मेरे अलावा कोई और न हो। जब मैं तेरे दिल की तरफ तवज्जो करूं तो तेरे दिल में मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और न हो। आज थोड़ी देर के लिए सोचो कि अल्लाह इब्राहिम को नहीं कह रहे हैं, अल्लाह किसको कह रहे हैं? हमको कह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा, मैं तुम्हारे दिल की तरफ अभी निगाह कर रहा हूं और देखना चाह रहा हूं कि तुम्हारे दिल में कौन है। अगर मैं निगाह करूं कि तुम्हारे दिल में है कौन, अगर उसमें निगाह करूं और तुम्हारे दिल पर झांक कर देखूं, तो जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि अल्लाह अभी हमारे दिल की तरफ मुतवज्जे हो तो हमारे दिल में कौन निकलेगा? क्या अल्लाह की तरफ तवज्जो हमारी है? अल्लाह की तरफ निगाह हमारी है? क्या अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो जा रही है? नहीं, हमारी तवज्जो जा रही। और इब्राहिम ने करके दिखाया। जरा देखो इब्राहिम ने कैसे करके दिखाया। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में छोटे बच्चे थे और उनके बाप ने, उनके सारे अपराधों ने मिलकर क्या किया? आग लगाई। आग लगाई और आग लगाई। कैसी आग लगाई कि जबरदस्त कुआं खोदा और कुआं खोदने के बाद छोटी मोटी खाई नहीं खोदी गई, लंबी खाई खोदी गई और कई लकड़ियां डाली गई। और लकड़ियां डालते डालते ऊपर तक के कई दिन गुजर गए, लकड़ियां डालते डालते, और लकड़ियां डाली गई, आग जलाई गई। और आग जलाने के बाद इब्राहिम को लाया गया और इब्राहिम को अंदर डालने की कोशिश की गई। जैसे ही इब्राहिम को डालने की कोशिश की गई तो डर गए कि इब्राहिम को कैसे डाले, इसलिए कि करीब जाए तो आग इतनी भड़क रही कि करीब जा नहीं सकते, हम भी जल जाएंगे अगर इब्राहिम को अंदर डालने जाए तो। कैसे आग में डाले इब्राहिम को? जैसे ही इब्राहिम को डालने का नंबर आया, करीब गए और आंख की लपट थी, इतनी जोर की लपट थी कि जिसके वजह से वो करीब नहीं जा पा रहे थे। शैतान करीब आया और करीब आने के बाद शैतान ने कहा कि आप करीब तो जा नहीं सकते हैं, आप एक काम करिए, आप एक गोफन तैयार करें, या तो बाजू जगह लिखा है कि एक बड़ा झूला तैयार करें और उसके अंदर यूं बिठाएं और जोर से धक्का मार दे, या गोफन के जरिए उठाकर दूर से फेंके और सीधा जाकर आग में गिरे। इब्राहिम को यूं करके धक्का मारा गया। इनको यह तरीका बहुत पसंद आया और जैसे ही धक्का मारा इब्राहिम यूं बिल्कुल बीच उसमें गए कि फरिश्ते दौड़ पड़े अल्लाह के पास और अल्लाह से जाकर कहा, अल्लाह तेरा खलील, तुझसे मोहब्बत करने वाला, तुझसे प्यार करने वाला, तेरी तरफ निगाह करने वाला, तुझसे मोहब्बत से देखने वाला, हर वक्त तेरी तरफ निगाह, हर वक्त तेरी तरफ तवज्जो, मोहब्बत का आलम ऐसा कि बचपन में भी तेरी तरफ तवज्जो, किसी और की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। मोहब्बत तेरी तरफ, प्यार तेरी तरफ, तुझे देखता है। उस बच्चे को डाला जा रहा है आग में, अल्लाह खलील को देख ले। अल्लाह ने कहा जाओ खलील से तुम ही जाकर मुलाकात करो। फरिश्ते दौड़ आए, खलील से आकर कहा कि हम तुझे बचाने के लिए आए हैं, खिदमत की जरूरत हो तो हम खिदमत के लिए तैयार हैं। खलील ने कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा जिब्राइल उतर आए और जिब्राइल ने आकर कहा
کہ میں آیا ہوں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو خلیل نے پوچھا کہ بھیجنے والا کون ہے؟ تو کہا کہ بھیجنے والا رب ہے۔ تو کہا کہ رب زیادہ بہتر جانتا ہے، رب کو معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں آگ میں، میرا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میرے نگاہ میں کوئی ہے تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اگر ہمارے قریب مصیبت ہو، حالات ہو، فرشتے قریب آ جائیں نا تو ہم دوڑ کر چلے جاتے ہیں اور خوش ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ دیکھو ہمارے لیے فرشتے دوڑ کر آئے ہیں۔ اور یا خلیل کو دیکھو کہ خلیل کا عالم کیا ہے کہ فرشتے قریب آئے، تو فرشتوں کو کہا کہ تیری ضرورت نہیں۔ جبرائیل آ گئے، جبرائیل سے کہا بھیجنے والا تجھے کون ہے؟ کہا کہ رب نے بھیجا ہے، رب زیادہ بہتر جانتا ہے، میری حالت کو زیادہ بہتر جانتا ہے، تیری ضرورت نہیں ہے، رب ہی میرے لیے بہتر کرے گا۔ میرے نگاہ میں، میری سوچ میں اگر کوئی ہے تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہیں۔ میں جبرائیل پر بھی توجہ نہیں کروں گا، میں فرشتے پر بھی توجہ نہیں کروں گا، میری نگاہ جبرائیل پر نہیں رہے گی، میری نگاہ فرشتے پر نہیں رہے گی، میری نگاہ رہے گی تو کس پر رہے گی؟ اللہ پر رہے گی۔ جیسے ہی ابراہیم نے، خلیل اللہ نے کہا کہ میری نگاہ اللہ کی طرف، سنیے مسلمان بھائیوں، میری نگاہ اللہ کی طرف، جیسے ہی یہ کہا کہ میری نگاہ اللہ کی طرف، بیچ میں تھے اور جیسے ہی اٹھا کے ابھی اندر جانے ہی والے تھے، کہا کہ میری نگاہ اللہ کی طرف، اور اندر جا کے گرے، اللہ نے فوراً آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ذرا بھی نہ جلانا، اگر تو نے تھوڑا بھی بدن کا ایک حصہ بھی جلایا تو دفتر سے تیرا نام نکال دیا جائے گا، ابراہیم کو نہ جلانا، ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جانا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرو، مصیبت میں ابراہیم سا ایمان پیدا کرو۔ اگر توجہ ہوگی تو کس کی طرف؟ حالات آتے ہیں، مصیبت آتے ہیں، انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، دنیا کی طرف چلی جاتی ہے۔ مسلمان آتا ہے اور کہتے ہیں مولانا کیا کریں، حالات ایسے ہیں، ہم جانتے ہیں پریشانی کے اندر، پریشانی میں نگاہ ہٹتی ہے تو مسلمان کی اللہ کی طرف نگاہ ہٹ جاتی ہے، اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اللہ سے سوچ ہٹ جاتی ہے۔ اور خلیل اللہ کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، پیارے نبی کو دیکھو، حال کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل قریب آ گئے، کہا کہ توجہ ہے تو میری کس کی طرف ہے؟ جب اللہ کی طرف توجہ ہے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ آگ کے اندر ڈالا گیا تو آگ کو گلے گلزار کر دیا، آگ کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا، باغیچہ بنا دیا۔ اگر آج ہم حالات میں ہیں، حالات سے دیکھ کر گھبرا جائے، ڈر جائے اور ہماری توجہ اللہ سے ہٹ جائے تو کیا ہمارے لیے باغیچہ بنے گا؟ کیا گلے گلزار بنے گا؟ کیا کب لہلہائے گا؟ کب گلدستہ کھلے گا؟ حالات میں ہر وقت، ہر پریشانی میں توجہ ہو تو ایک کی طرف ہو، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، میرے اللہ کی طرف توجہ سے اللہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، توجہ ہوگی تو اللہ کی طرف۔ اسی لیے کیا کہا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، حدیث میں ہے کہ جو نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ ہماری زبان گناہوں میں نہیں تھکتی ہے، غیبت کرنے میں نہیں تھکتی ہے، گالی دینے میں نہیں تھکتی ہے، برائی کرنے میں نہیں تھکتی ہے، برا بھلا بولنے میں نہیں تھکتی ہے۔ محمد کا نام آتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں تھک جاتی ہے ہماری زبان۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے کفار مکہ یا یہود اور نصارہ، انہوں نے کیا کہا کہ تم یہودی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی بن جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نصرانی کہنے لگے کہ تم نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ مل جائے،
کہا کہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا, یہودی بن جاؤ سیدھا راستہ مل جائے گا, نصرانی بن جاؤ سیدھا راستہ ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, انہیں کہہ دیجئے کہ آپ بلکہ ابراہیم, ملت ابراہیم پر آ جاؤ, تمہیں ہدایت مل جائے گی. کیونکہ یہود بھی ابراہیم کو مانتے تھے, نصرانی بھی ابراہیم کو مانا کرتے تھے, یہ سب لوگ ابراہیم کو مانتے تھے. تو قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ, تم ملت ابراہیم پر آ جاؤ. ملت ابراہیم کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن آگے کہتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. ابراہیم کا معاملہ کیا ہے؟ ابراہیم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. ابراہیم کا معاملہ یہ ہے وما کان من المشرکین, ان کے دل و دماغ میں, ان کی توجہ میں اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ ہی, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان کی توجہ اللہ کی طرف, ان کی نگاہ اللہ کی طرف, ان کے دل و دماغ میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو کون بیٹھا ہے؟ اللہ ہی اللہ بیٹھا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا ہے. ان کے اوپر حالات آئے, ان کے اوپر مصیبت آئی, ان کے اوپر پریشانی آئی, ان کے اوپر جتنا ان کو آزمایا گیا, ہر وقت ان کے دل و دماغ میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو کون بیٹھا ہے؟ اللہ ہی بیٹھا ہے. امت مسلمہ کو پیغام دے دیا, یاد رکھنا کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کو دماغ میں بٹھا لو, اپنے دل و دماغ میں ملت ابراہیم پر آ جاؤ کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سوچ اور فکر کیا تھی؟ اللہ کی طرف تھی, ان کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی سوچ نہیں تھی. کیا ذہنیت تھی ابراہیم کی؟ کیا کہا؟ حاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ چھوٹا بچہ پیدا ہوا, ابراہیم کے ہاتھ چھوٹا بچہ پیدا ہوا. ابھی تو بچہ پیدا ہوا, مسجد عائشہ میں بیٹھنے والے محبت کے ساتھ ذرا سنو, چھوٹا ننا منا بچہ پیدا ہوا, کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہہ دیا کہ آب و گیا, بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ آؤ, ایسے جنگل ایسے جگہ پر چھوڑ آؤ کہ جہاں پر پانی بھی نہ ہو, جنگل بالکل ایسا ہو کہ جو جہاں دور دور تک کے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو, ایسی جگہ چھوڑ آؤ. لیا بیوی کو, بچے کو لیا, مکۃ المکرمۃ اللہ کے پاس لا کر, اس وقت کچھ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, پانی بھی نہیں تھا, اس جگہ چھوڑا. آج اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ بند گھر میں چھوڑ کر اپنی بیوی کو چلے جاؤ, تو سیٹی بھی ہو تو بند گھر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. عورت بھی کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, مجھے میکے چھوڑ کر چلے جاؤ, یہاں میں اکیلے کیا کروں گی. اور ابراہیم کا حال دیکھو, اللہ ابراہیم والی سوچ اور ان کی عورتوں کی جو سوچ تھی, ان کی عورت کی جو سوچ تھی, اللہ وہ سوچ ہمیں بھی عطا فرما دے. کیا توجہ تھی, کیا ذہنیت تھی. جنگل میں چھوڑا, ابراہیم جا رہے ہیں. کیا ابراہیم کے پاس دل نہیں تھا؟ کیا ابراہیم کے پاس سوچ نہیں تھی؟ کیا ابراہیم کے پاس محبت نہیں تھی؟ کیا ابراہیم کے پاس پیار نہیں تھا؟ کیا جنگل میں چھوڑا, نکل رہے ہیں, اور جیسے ہی جنگل سے نکلنے لگے حاجرہ نے پکڑ لیا کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو, کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے خاوند, میرے سے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, میں نے تو تمہارا حال تو یہ دیکھا, ہر جگہ تم مجھ سے محبت پیش کرتے ہو, پیار پیش کرتے ہو, میرے علاوہ تمہیں جینا نہیں آتا ہے, محبت تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو, لیکن تم اس جنگل میں مجھے چھوڑ کر اس بچے کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو. چھوٹا ننا منا بچہ, پانی بھی نہیں یہاں تو جنگل کے اندر, تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ابراہیم سے کہا کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ کہا کہ کس کا حکم ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ جیسے ہی یہ لفظ کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ابراہیم خلیل اللہ پیارا نبی جواب دے رہا ہے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, انگلی اٹھا کر کہہ دیا کہ ہاں اللہ کی طرف سے حکم ہے. عورت تھی تو کس کی تھی؟ ابراہیم کی عورت تھی.
بیوی تھی تو کس کی تھی؟ ابراہیم کی بیوی تھی۔ وہ بیوی کا عالم بھی کیا ہوگا؟ محبت اور پیار کا عالم۔ ابراہیم نے کیسی ذہنیت دی تھی، ابراہیم نے کیا سوچ دی تھی، ابراہیم نے کیا توجہ دی تھی کہ ہر وقت نگاہ رکھنا اللہ کی طرف۔ دیکھو اللہ آزما صرف ابراہیم کو آزما نہیں رہا ہے، ان کی بیوی کو بھی آزما رہا ہے۔ جب بیوی کو آزمایا گیا، ابراہیم کو بھی آزمایا گیا، دونوں کامیاب۔ اس وقت بیوی کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے میں اپنا سر کو جھکا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کیا ہے، ہم خود حالات میں روتے رہتے ہیں تو کیا بیوی ہمارے ساتھ بنے گی؟ جب حالات آئیں گے تو بیوی بھی رونا شروع کرے گی، بیوی ہنسنانی شروع کرے گی۔ یاد رکھنا، اگر آپ حالات میں آپ کی نگاہ اللہ کی طرف ہوگی نا تو اس کے اوپر بھی حالات آئیں گے تو وہ بھی آپ کو کہے گی کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری نگاہ اللہ کی طرف ہے۔ وہ ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ابراہیم کا واقعہ پڑھا تھا۔ صحابہ نے کس کا واقعہ پڑھا تھا؟ انہوں نے یہ انبیاء کا واقعہ پڑھا تھا۔ کیسا واقعہ پڑھا ذرا سنیے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی گھر میں آرام کر رہے تھے، صبح میں دوسرے دن کمانے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی کمانے کے لیے وہ نکلے، عورت نے دروازے تک آئی، روانہ کیا۔ یہ سنت طریقہ ہے گھر کے باہر تک کے، یعنی گھر کے دروازے تک کے عورت آئیں اور شوہر کو روانہ کریں۔ شوہر کو روانہ کیا اور جیسے ہی روانہ کیا شوہر گئے۔ پورے دن خاوند نے کوشش کی، مزدور قسم کے انسان تھے، کام تلاش کیا، کام نہیں ملا۔ رات کو آئے، بیوی کے پاس آئے، بیوی نے کہا کہ کچھ لائے ہو؟ تو کہا کہ کچھ نہیں لایا ہو۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، آج تک اللہ نے کھلایا ہے، آج تک اللہ نے پلایا ہے، آج اگر کچھ نہ ملا ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اللہ کے نام لے کر انشاءاللہ ایسے ہی بھوکے سو جائیں گے، اللہ کے لیے ہر چیز قربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بیوی کی ذہنیت بنائی تھی، کیا عورت کی سوچ بنائی تھی، کیا عورت کی ذہنیت بنائی تھی؟ کیا ہماری عورت کی سوچ ایسی ہے؟ کیا ہماری عورتوں کی ذہنیت ایسی ہے؟ کیوں ذہنیت بنے گی؟ کیونکہ ہماری سوچ ابھی تک نہیں بنی ہے، اللہ کی طرف ابھی تک توجہ نہیں گئی۔ حالات آتی ہے، حالات آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، آج ہماری سوچ کہاں جاتی ہے، نگاہ کہاں جاتی ہے، توجہ کہاں جاتی ہے؟ اسی لیے ایک اللہ والے اٹھے اور اللہ والے اٹھنے کے بعد کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اسی کے چوٹ لگائی تھی اللہ والے نے اور کہا تھا کریا کریا گھومے، علاقہ علاقہ گھومے، چپا چپا گھومے۔ ان کے ایک ہی الفاظ تھے کہ کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ شخصیت کون تھی، وہ اکابر کون تھے، وہ اللہ والے کون تھے؟ حضرت جی حضرت مولانا الیاس بانی تبلیغ رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کریا کریا گھومے، علاقہ علاقہ گھومے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی سوچ جا رہی تو دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب دیکھا کہ یورپ بڑے بڑے مشینوں کو تیار کر رہی ہے، وہ جہازوں کو بنا رہی ہے اور جہازوں کو آسمان پر اڑا رہی ہے، تو دنیا کی سوچ جا رہی تھی کہ جہاز آسمان پر جا رہے ہیں، یورپ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ ایسے وقت حضرت مولانا الیاس رحمانی تبلیغ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے دلوں پر انگلیاں رکھی اور انگلی رکھا کر ایک چوٹ لگائی اور یہ کہا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پر نگاہ رکھو، کسی اور پر نگاہ نہ رکھو۔ یہ سوچ بناؤ تو اللہ کی طرف بناؤ۔ حالات آئیں گے، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، کاروبار میں حالات آئیں گے، چیزوں میں حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، پریشانی آئیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سال گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال گزر گئے، اگر اسی میں مر جائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن ذہن ہوگا تو کس کی طرف ہوگا؟ سوچ ہوگی تو کس کی طرف ہوگی؟ ذہنیت ہوگی تو کس کی طرف ہوگی؟ دل بنے گا تو کس کی طرف بنے گا؟ اس سوچ میں اگر کوئی ہوگا تو کون ہوگا؟ اللہ ہی اللہ ہوگا۔ کرتے کرتے قبر میں جا کے سو جائیں گے اور قبر میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہو تو یہی کہہ دیں گے کہ یہی سوچ لے کر آئے ہیں، کہ اسی دماغ کو دماغ میں بٹھا کر لائے ہیں، اسی چیز کو دماغ کو بٹھا کر لائے ہیں کہ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات؟ اللہ کی ذات، کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ یہی کہتے کہتے بھی دنیا سے چلے گئے تو ہماری زندگی میں مزے ہی مزے ہیں، بہترین ہماری زندگی ہے انشاءاللہ۔ کاروبار کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ، خوب کماؤ گے انشاءاللہ، لیکن اس میں رونا نہیں۔ توجہ ہوگی تو کس کی طرف ہوگی؟ نگاہ ہوگی تو کس کی طرف ہوگی؟ محنت کرو گے، کوشش کرو گے اور آگے بڑھو گے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے بازو سے کماتا نہیں ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا
کیا سکھایا؟ خدیجہ کی تجارت لے کے لیے نکلے تھے ملک کے شام کی طرف، خوب کما کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، لیکن نگاہ تھی تو کس کی طرف تھی؟ اللہ کی طرف نگاہ تھی۔ جب نگاہ اللہ کی طرف ہو جائے گا تو یاد رکھنا حالات بھی آؤ گے، ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، اللہ کی طرف آپ کی نگاہ ہے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، انشاءاللہ آگ کرے گی انداز گلستہ، انداز بن جائے گا آگ کا، آپ دیکھیں گے آگ میں ہو لیکن آپ آگ میں نہیں ہوگے انشاءاللہ، اللہ آپ کے لیے گلے گلزار انشاءاللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ حالات میں مسلمان روتا ہے، مصیبت میں مسلمان روتا ہے، کیا آپ کے پاس قرآن نہیں؟ کیا آپ قرآن کو پڑھتے نہیں؟ کیا قرآن کو دیکھتے نہیں؟ کیا قرآن پر ذہنیت نہیں ہے؟ کیا قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ مصیبت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، حالات میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایمان کو پیارا کرو۔ آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ تمہارے لیے پیدا۔ کیوں مسلمان ڈرتا ہے؟ کیوں مسلمان روتا ہے؟ کیوں مسلمان پریشان ہے؟ اس دھرتی پر چلتا ہے، رونے کی ضرورت ہے کیا؟ اس دھرتی پر چلتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیا؟ اس دھرتی پر چلتا ہے، حالات میں رونے کی ضرورت کیا؟ رونا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، آپ کی نگاہ ہو تو کس کی طرف ہو؟ اس دل میں بٹھاؤ تو اللہ کو، اس دماغ میں بٹھاؤ تو اللہ کو، اس سوچ میں بٹھاؤ تو اللہ کو۔ آگے بڑھ کر کہوں ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں بٹھانا ہو تو کس کو بٹھاؤ؟ گھر کے کونے کونے چپے چپے میں اس بات کو بٹھاؤ۔ بچہ بھی آگے بڑھ کر کیا کہے؟ ابو حالات میں رونے کی ضرورت نہیں، آپ کی نگاہ ہو تو کہاں ہو؟ اللہ کی طرف۔ حالات میں باپ گھر میں آئے تھک کر بیٹا ہو تو بیٹا اگر آگے بڑھ کر کہے ابا حالات دینے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس سے نکالنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نہ بچے کی سوچ بنی ہے، نہ عورت کی سوچ بنی ہے۔ جب گھر میں اس طرح کی ذہنیت نہ بنی تو کون سمجھانے والا ہے؟ شوہر نکل گیا، کمایا نہ ملا، گھر آیا سو گیا، عورت نے کہا آج ایسے ہی سو جائیں گے، دوسرے دن پھر نکلا کمانے کے لیے، صحابی نکلے، عورت نے پھر روانہ کیا دروازے تک کے، پورے دن کوشش کی، پورے دن کوئی کمائی نہیں ملی، رات آ کر پھر سو گئے، رات آ کر پھر آئے، گھر آئے، جیسے ہی بیوی نے کہا کچھ لائے ہو تو کہا کچھ نہیں ملا، تو کہا کہ آج تک اللہ نے کھلایا، کوئی ضرورت نہیں، آج کی رات پھر سو جائیں گے، رات پھر سو گئے، تیسرے دن پھر اٹھیں، اور جیسے ہی گھر سے نکلنے لگے عورت نے روانہ کیا، محبت کے ساتھ سلام کیا، گھر سے روانہ کیا، جیسے ہی روانہ کیا شوہر تھوڑے دور گئے تھے، اے مسجد عائشہ والو، ان والو بڑی محبت کے ساتھ سنو، بڑے درد کے ساتھ سنو، دل کو تڑپاؤ، دل کو مچلاؤ، دل میں آگ لگاؤ، انگیٹھی جلاؤ، دیکھو محبت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ شوہر جیسے ہی نکلے، بیوی نے روانہ کیا، شوہر تھوڑے دور نہیں گئے تھے، عورت نے پھر دوبارہ بلایا، شوہر کے دل میں آیا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہے گی 2 دن تو میں بھوکی رہ گئی، 1 دن نہیں 2 دن کا عالم کیا ہوگا، عورت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ آج تو تھوڑا 2 گھنٹہ کھانا دیر سے مل جائے تو پیٹ تڑپنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں عالم دیکھو کہ 2 دن گزر گئے، شوہر کو یوں بلایا، قریب بلایا، شوہر قریب آئے اور دل میں سوچنے لگے کہ عورت لا محالہ ایک ہی لفظ کہے گی کہ آج تو کما کے لے کے آنا، 2 دن تو میں نے برداشت کر لیا، آج کا دن مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ قریب جیسے ہی آئے تو شوہر کو کہنے لگی کہ دیکھو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ کیا بات کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ آج مجھے معلوم ہے کہ تم کمانے جانے والے ہو، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں تم آ جاؤ،
प्यार में तुम आ जाओ और जाने के बाद कोई हराम कमाल लेकर आ जाओ, इसलिए मैं डरती हूँ। इसलिए आज का दिन भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कमाई न मिले तो न लेकर आना, लेकिन हराम माल घर में न लाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औरत की सोच किसने बनाई थी? ये औरत की ज़हनियत किसने बनाई थी? तीसरे दिन भी सहाबी गए, 3 दिन गुजर गए, लेकिन उस औरत का आलम क्या कहने लगी? हराम माल न लाना, हलाल रकम लेकर आना। तीसरे दिन भी रकम न मिले तो चल जाएगा, तीसरे दिन भी भूखे सो जाएंगे, लेकिन हराम माल घर में ना आने देना। आज हाल क्या है? मुसलमान सूद पर रकम लेता है। आज हाल क्या है? मुसलमान ब्याज पर रकम लेता है और कहता है मौलाना हालात हम पर है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या मालूम है? हम जानते हैं मौलवी तो आराम से गाड़ी पर घूमता है, चीजों पर घूमता है, तुम्हें क्या मालूम है? हालात हम पर है। मौलवी तो वही बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, उस पर तो अमल कर गया। आज भी हो इब्राहिम से अगर ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मौलवी के लिए तो अंदाजे गुलिस्ता पैदा हो गया है। आज का मुसलमान करके दिखा दे, इंशाअल्लाह अल्लाह आसान कर सकता है इंशाअल्लाह। हमारे हजरत वाला हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी कहते हैं कि मौलवी के लिए तो इतनी बड़ी बात है कि बेचारे 9 साल मदरसे में जो निकालते हैं ना, माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, घर को छोड़कर रात दिन एक करते हैं। सिर्फ मदरसे में नहीं निकालते हैं, मदरसे में जाके डंडे भी खाते हैं, उस्ताद की बड़ी मार खाते हैं और 9 साल निकालते हैं। उनको पूछो कि क्या हाल गुजरता है। स्कूल का बच्चा घर आता है, चला जाता है, इतने में क्या होता है? वो बचपन से बेचारे ने माँ ना देखा होता, बाप नहीं देखा होता, घर छोड़ के मदरसे में रात दिन एक करता है और जैसे ही उम्र बड़ी होती है तो घर आने का दिन होता है, तो घर से सामान लेकर फिर निकल गया। किसी मस्जिद में इमामत की जगह है तो घर छोड़ के वहां भी निकल गया। पहले भी घर ना मिला, आखिर में भी घर ना मिला। तंज न किया जाए किसी पर, काम करने वालों को काम करने दिया जाए। मुसलमानों, आज का हाल है कि हम काम करने वाले को काम करने नहीं देते हैं। बुराई की जा रही, शराब पीने वाला शराब पीता है, कोई मुसलमान मिलता है शराब को रोकने वाला? सूद पर रकम ली जा रही, कौन मुसलमान है रोकने वाला? तबलीग करने वाले को रोका जा रहा है, नमाज पढ़ने वाले को रोका जा रहा है, काम करने वाले को रोका जा रहा है, मस्जिद में आने वाले को रोका जा रहा है, मदरसे में काम करने वाले को रोका जा रहा है, दीनी हल्के को रोका जा रहा है। लेकिन रोका नहीं जा रहा है तो किसको रोका नहीं जा रहा है? शराब पीने वाले को रोका नहीं जा रहा है, नशा करने वाले को रोका नहीं जा रहा है। आज का बच्चा घर से निकल के शराब पी रहा है, आज का बच्चा घर से निकल के नशा कर रहा है, इंजेक्शन ले रहा है नशे का। लेकिन है कोई मुसलमान? क्या तुम्हारे लिए काम नहीं है? क्या मुसलमान के लिए क्या बतलाया नहीं गया कि दीन का काम करो, अल्लाह के लिए जीना सीखो? मुसलमान को यह काम नहीं आता है। मुसलमानों पर उंगली उठाना तो मुसलमान को आता है, दीनी काम करने वालों पर उंगली उठाना मुसलमान को आता है, इमामों पर उंगली उठाना मुसलमान को आता है, शराब पीने वाले पर उंगली उठाना मुसलमान को नहीं आता है। आज का मुसलमान कहां सो गया? आज सोचे जरा, अपने गिरबान में झांक कर देखे हम कहां जा चुके हैं। यह कुर्बानी का दिन है, बात निकली है तो कहता चलूं। कुर्बानी के अय्याम के अंदर आपने देखा होगा हिस्सों की कुर्बानी लगती है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ, हिस्सों की कुर्बानी लगती है। कई जगह लिखा जाता हो कि 1400 के एक हिस्सा, कई जगह लिखा जाता है 1500 का एक हिस्सा। पूरा जानवर 9000 का, 10,000 का पूरा जानवर मिलता है। हिस्सों की कुर्बानी लगी है। लेकिन क्या कहते हैं मौलाना, आज जाकर देखो 15,000 20,000 का जानवर मिलता है और आप कहते हैं कि हिस्सों की, या मदारिस वाले कहते हैं 9-10,000 में। मैं तो कहता हूं कि यह एहसान है मदरसे वालों का, वरना मैं आपको बतलाऊं कितने बेचारे गरीब ऐसे हैं कि जिनके भी ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वो बेचारा अगर 1300-1400 का हिस्सा होता है तो बेचारा हिस्सा निकाल लेता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। वो हिस्सा निकाल लेता, उनके लिए आसानी हो जाती है। और कितने अहबाब तो वो हैं कि जो बेचारा एक बकरा लेकर आता है, 15,000 20,000 30,000 का एक बकरा लाता है, फिर घर में और बच्चे भी होते, सबका हिस्सा निकालना होता है। अब सबके लिए बकरा लाने जाए तो 3 बकरे 4 बकरे 5 बकरे आए तो कहां निकालने जाएगा बेचारा? तो बेचारा हिस्सा निकाल लेता, फायदा हो जाता है। लेकिन जिसको पेट में मरोड़ होता है वो आवाज लगाता है, क्या कहता है, इतने में लाते कैसे हैं?
میں ان کو جواب دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، سمجھیے اور دل کے کانوں سنیے کیسے کرتے ہیں جو لوگ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دوا کی دکان پر جاؤ، ایک پتی خریدو، کتنے کی ملے گی؟ 100 روپے کی ملے گی، 200 روپے کی ملے گی۔ اگر آپ جٹھا بند اوپر سے منگاؤ تو کتنوں کی مل جائے گی؟ ایک پتی 10 روپے کی یا 20 روپے کی آئے گی۔ جٹھا بند مال اتارو گے تو بہت کم مل جائے گا، حصہ کم ہوگا، چیزیں کم ہو جائے گی۔ ہم لوگ جٹھا بند مال کی طرف نہیں، ایک جانور کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ قربانی مدارس والے کراتے ہیں، وہ بنگال یا کہیں بھی بہار یا کہیں کراتے ہیں، وہ جٹھا بند مال اتارتے ہیں۔ جب جٹھا بند مال اتارتے ہیں تو ان کے مال کے اترنے کی وجہ سے ان کے قربانی کی رقم کم ہو جاتی ہے۔ آج بھی کوئی سامان تم منگاؤ، جٹھا بند اتارو، چپلیں اتارو، چیزیں اتارو، جٹھا بند اتارو، مال کم ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جٹھا بند مال اتارا تو پیسے کم ہو گئے، اور مال اگر ایک دو اتارا تو اس کی وجہ سے رقم زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں مدارس کے اوپر، کام کرنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کام کرنے والے پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، کام کرنے والوں کو کام کرنے دو۔ یاد رکھنا اگر یہ لوگ ہٹ جائیں، یہ لوگ بیچ میں سے نکل جائیں تو یاد رکھنا جو بیچارے غریب ہیں نا وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، ان کے اوپر حالات آئیں گے، ان کے اوپر قربانی بیچارے پر واجب ہے، قربانی دینا چاہتا ہے، وہ اگر مدارس چیزیں ہٹ گئی، مدارس ہٹ گئے تو یاد رکھنا ان کی وجہ سے پریشانی ایسی ہو جائے گی کہ بیچارہ غریب ہے، ان پر قربانی واجب ہے، یہ 1300 1500 دے کر بیچارہ قربانی کر لیا کرتا تھا، ان کی قربانی رک جائے گی۔ آگے کوئی مدارس بیوقوف نہیں ہے، اتنے سارے مدرسہ کام کر رہے ہیں، بیوقوف نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل و نگاہ ہو تو کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، توجہ ہو تو کس کی طرف ہو؟ اور کام کرنے والے کام کرے تو کام کرنے دیں، اور ہماری نگاہ کس کی طرف ہو؟ شراب پینے والے، چیزیں جواری کھیلنے والے، ان کی طرف نگاہ ہو، اور دل سے دعا کرو، اور راتوں کو بھی اٹھو اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے کہو، اے اللہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہزاروں لوگ شراب پیتے ہیں، اللہ جس علاقے میں رہتا ہوں بچوں کو دیکھتا ہوں نشے کرتے ہیں، اللہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں جگہ جگہ دیتا ہوں وہاں سود پیا جاتا ہے، اور اللہ میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں، سود لوگ لیتے ہیں، اللہ میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں، میں ربا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کام کے لیے میدان میں اتار دے، اور ان کے دل و دماغ پہ اس بات کو ڈال دے کہ اس گناہ سے وہ بچ جائے۔ محنت کرنی چاہیے کہ نہیں محنت کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کوشش کرنا چاہیے؟ اور لوگوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، آپ بھی جب محنت کے میدان میں اترو گے نا تو تمہارے پیچھے بھی انگلی اٹھانے والے ملیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ جیسے ابراہیم کے پیچھے نمرود آیا تھا نا، ابراہیم کے پیچھے لوگ آئے تھے، آزر آیا تھا، اور اسی طرح وہ لوگ آئے تھے۔ یاد رکھنا تمہارے بھی پیچھے انگلی اٹھانے والے آئیں گے۔ انگلی اٹھانے والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کام کرتے رہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کام کرو گے، یاد رکھنا اللہ آزما رہا ہے، ایک نہ ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ ہے نا لے کر جا رہے تھے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، اور کیا کہا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں بیٹے تیری رائے لینا چاہتا ہوں کہ تو بتا تو صحیح کہ تیری رائے کیا ہے؟ ماذا ارا، تیری رائے کیا؟ میں تیری رائے لینا چاہتا ہوں۔ بچہ کس کا تھا؟ ابراہیم کا تھا۔ تربیت کرنے والی کون تھی؟ ہاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام تھی۔ ماں بھی ایسی ماں اور باپ بھی ایسا باپ، جس کو ایسا باپ ملا ہو، جس کی ایسی تربیت ہو، اور جس کو ایسی ماں ملی ہو، اس کا بیٹا کیسا ہوگا؟ آج کوئی ہے تربیت کرنے والا بچوں کی؟ کوئی تربیت کرنے والا ملتا نہیں۔ ابراہیم کی طرح تربیت کرنے والا تو ملے، یا ہاجرہ کی طرح تربیت کرنے والی ماں تو ملے۔ آج کی ماں کیسی ماں ہے؟
گھر سے نکلتی ہے، بے پردہ گھر سے نکلتی ہے۔ آج کی ماں کیسی ماں ہے؟ گھر میں گناہ کرتی ہے۔ آج کی ماں کیسی ماں ہے؟ غیبت اور چغلی کرتی ہے۔ آج کی ماں کیسی ماں ہے؟ کسی کی عزت کے دھجے اڑاتی ہے۔ اور آج کا باپ کیسا باپ ہے؟ سود پر رقم لاتا ہے۔ آج کا باپ کیسا باپ ہے؟ گندے کام کرتا ہے۔ آج کے باپ کیسا باپ ہے؟ لوگوں کی عزت کے دھجے اڑاتا ہے۔ باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو تو بیٹا کیسا پیدا ہوگا؟ اور ابراہیم باپ عجیب، باپ نبی، اور ہاجرہ بھی ماں ایسی، تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوا۔ اور بیٹا کیسا؟ اور ابراہیم نے جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹا ننھا منا چھوٹا بچہ، 7 سال کا بچہ۔ آج کے بچے کو ذرا پوچھ لیا جائے کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرنے والا ہو، ابا سے کہے گا ابو کیا تم پاگل ہو چکے، تمہاری عقل جا چکی ہے۔ عورت سے کہو کہ تمہارے بچے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہو، وہ عورت بھی آگے بڑھ کر کہے گی کہ تمہارے عقل سٹھیا گئی ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسماعیل سے کہا کہ تیری رائے کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرم فرمائی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرم فرمائی؟ کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ کس نے سکھائی تھی؟ یہ مکتب کی کرم فرمائی دی تھی۔ آج کا مکتب میں جانے والا بچہ مکتب میں آتا ہے بیچارہ، تعلیم سیکھتا ہے لیکن گھر آ کے بگڑ جاتا ہے۔ مکتب میں محنت کرتا ہے، گھر میں ماں باپ کی تعلیم نہیں ملتی ہے۔ اس تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے امام اور مؤذن یا استاذ نے جو محنت کی تھی وہ محنت رائے گا چلی جاتی ہے، محنت بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم نے محنت کی اسماعیل کے اوپر، ہاجرہ نے محنت کی اسماعیل کے اوپر، اور ایسی ذہن و دماغ بنایا اسماعیل کا، اور پوچھا قال یا بنی انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے بتلاؤ تو صحیح، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ابا سے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ وہرے بیٹا سلام ہو تجھ پر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ننھا منا پیارا چھوٹا بچہ، اسے معلوم ہے نا کہ ابھی گردن پر اور چھری پھرائی جائے گی، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ کچھ گردن پر چھری، گلے پر چھری پھرائی جانے والی ہو اور گلے پر چھری رکھی جانے والی ہو، اس بچے کو معلوم ہے کہ چھری کھیل نہیں ہے، چھری پھرائی جائے گی تو خون نکل آئے گا۔ لیکن واہ بچہ تجھ پر قربان ہو، اسماعیل تجھ پر قربان ہو۔ کیا تربیت ابراہیم نے کی تھی، کیا تربیت ہاجرہ نے کی تھی؟ انداز تربیت تو دیکھو ہاجرہ کا، انداز تربیت دیکھو ابراہیم کا، کیا تربیت تھی۔ کیا کہا اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا کر گزریے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، ایک ساتھ کہہ دو اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر، کیا بیٹا، واہ رے اللہ اللہ۔ وہ دن کب ہم دیکھیں کہ ہمارے بھی بیٹے ایسے بنے، اللہ ہمارا بھی دل ایسا بنا، ہماری بیوی کا بھی دل ایسا بنا کہ ہمارے بچے بھی ولی کامل بن کے نکلے، اولیاء میں ہمارے بچے نکلے۔ وہ دن دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہے، وہ دن دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ کریا علماء گم رہے، صلحاء گم رہے، بزرگان دین گم رہے، کام کرنے والے گم رہے، اور دلوں پر انگلی رکھ رکھ کر کہہ رہے باپ تو بنو ایسا، بیٹ باپ ماں تو ایسی بنو، دونوں بنو گے تو انشاءاللہ بیٹے انشاءاللہ اسماعیل کی طرح پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کہہ دو انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، ہمارے بچے بھی انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیٹھنا ہمارا ناکام نہ ہو انشاءاللہ۔ یہ مسجد عائشہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تاکہ ہمارے بچے بھی ولی کامل بن جائے انشاءاللہ۔ اسماعیل کے اوپر کیسی محنت کی، اسماعیل کو جیسے ہی لایا گیا نا قربانی کے لیے، اسماعیل نے کہا ابا میں 4 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ابا نے کہا کہہ دیجئے بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
गले पर छुरी फिराई जाने वाली है। और कह रहा 4 बातें। पहली बात ये, अब्बा मेरी है छुरी, जो जिस छुरी से आप मुझे जुबा करने वाले ने उसको तेज कर लेना, ज्यादा तेज कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गर्दन पर छुरी रखो, गले पर छुरी रखो और गला कटे नहीं, जिसकी वजह से मैं अल्लाह से जल्दी मिल ना पाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा अल्लाह से मिलने के लिए तड़प रहा है, अरे गले के कटने के बाद अल्लाह से मिलने के लिए तैयार है। हम तो गला भी नहीं कट रहा है, हमें तो कोई मुसीबत भी नहीं आ रही है और हम अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं कर रहे। और इस्माइल का गला कटने वाला है। इस्माइल को पता, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को पता है अभी मेरा गला काटा जाएगा, और बाप से कह रहा है कि छुरी तेज कर लेना ताकि गले पर जल्दी छुरी फिर जाए और छुरी फिरते ही मैं अल्लाह से मुलाकात कर लूं। वाह रे बेटा, कैसे बच्चे को पैदा किया था। दूसरे नंबर पर बाप ने कहा कि बेटे बतलाओ, मैंने चलो छुरी तेज तो कर लिया, अब बतलाओ दूसरे नंबर पर क्या है। कहा कि अब्बा मेरे हाथ को रस्सी से बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उछलने कूदने लगूं जिसकी वजह से देर हो जाए और मैं मेरे अल्लाह से मुलाकात न कर पाऊं। वाह रे बेटा, सोच तो देखो बेटे की सोच। आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? तवज्जो आपकी जा रही कि नहीं जा रही? मैं वाकया नहीं बतलाना चाह रहा हूं, मैं आपको ज़हनियत देना चाह रहा हूं कि इन हालात में भी बच्चे की निगाह देखो, इन हालात में भी बच्चे की तवज्जो देखो। रब से मिलने के लिए बच्चा तड़प रहा है। अब्बा ने कहा तीसरे नंबर बात बतलाओ। तो कहा अब्बू आप जब जुबा करो ना मुझे उल्टा लिटा देना ताकि मैं सजदे की हालत में हूं, मैं रब से मुलाकात करूं तो सजदे की हालत में मुलाकात करूं। और दूसरे नंबर पर कहीं ऐसा ना हो कि आप छुरी फेरने जाओ, आपकी तरफ चेहरा होगा तो मोहब्बत में कहीं ऐसा ना हो कि आप छुरी न फेर सको और अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें जब हुक्म दिया तो उस हुक्म के लिए आगे मैं अपने आप को सरे तस्लीम खम करना चाहता हूं। वाह रे बेटा, कुर्बान जाइए ऐसे बेटे पर। अल्लाह हमारा भी घर ऐसा घर बना दे कि बच्चा ऐसी कुर्बानी के लिए कह दे अल्लाह अकबर। एक बाप जमात में निकला, छोटा बच्चा घर में था। बच्चे को पूछा गया, किसी ने पकड़ के पूछा कि बेटा घर में बाप को छोड़कर गया? तो कहा कि कुछ नहीं है। तो कहा कि कैसे निकल गया? उसको चाहिए था कि घर में कुछ रख कर जाना चाहिए था, तुझे ये इतना भी इल्म नहीं। तो कहा बेटा भी ऐसा बेटा नन्ना मुन्ना बच्चा था, उसने आगे बढ़कर कहा बाप तो कुछ रख कर नहीं गया लेकिन रब को रख कर गया, रब मेरा इंशाअल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। वाह रे बेटा, क्या तरबियत की होगी बाप ने। और आज हमारा हाल क्या है? इब्राहिम को जब इब्राहिम ने कहा कि चलो तीसरे नंबर पर मैं कर दूंगा, उल्टा लिटा दूंगा और तुझे सजदे की तरफ कर दूंगा, चौथे नंबर पे बात बतलाओ। सुनिए मस्जिद आयशा वालों, अल्लाह अल्लाह, चौथे नंबर की बात ने इब्राहिम को तड़पा दिया, इब्राहिम को रुला दिया। बेटे ने चौथे नंबर पर कहा अब्बू अब्बू जब आप मुझे जुबा कर लेना तो खून निकल आएगा, मेरे कपड़े खून से लथपथ हो जाएंगे, मेरे कुर्ते को निकाल देना और कुर्ते को निकाल कर मेरी माँ को दिखा देना और कह देना माँ से अम्मी मेरी माँ से कह देना कि हाजरा तेरा बेटा तेरे राह पर, अल्लाह के राह पर कुर्बान हो गया, जिसने तूने जो तालीम दी थी उस तालीम पर वो कुर्बान हो गया, अल्लाह के लिए कुर्बान हो गया। जैसे ही इब्राहिम ने ये चौथी बात सुनी, आसमान की तरफ निगाह उठाकर ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए इब्राहिम, इतना रोए और आंख उठाकर हाथ उठाकर कहने लगे अल्लाह क्या इस दिन देखने के लिए तूने मुझे बेटा दिया था? क्या इस दिन देखने के लिए क्या तूने मुझे बेटा दिया था? बस ये कहने के बाद इब्राहिम रो पड़े और कहने लगे अल्लाह अब तू मुझे सब्र दे देना, अब तू मुझे सब्र दे देना, अल्लाह मुझे भी सब्र दे देना, मेरे बेटे को भी सब्र दे देना। ये कहा और इब्राहिम इस्माइल को यूं लिटाया। और इब्राहिम बाप, क्या दिल चाहता होगा बाप के। ओ लोगों, बाप बच्चों के लिए कुर्बानी देना नहीं आता है, आओ कुर्बानी देना सीखो बच्चों के लिए। देखो बाप यूं छुरी फेर रहा है, यूं जोर से छुरी फेर रहा है, फिर जोर से छुरी फेर रहा है। ऊपर से अल्लाह ने जिब्राइल को कहा कि दौड़ पड़ो,
एक रग भी कट गई तो याद रखना दफ्तर से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा, ऑफिस से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा, तुम्हें मेरे करीब से हटा दूंगा, जाओ छुरी को पकड़ लो। यूं इब्राहिम यूं छुरी फेर रहे थे, छुरी चल नहीं रही थी, फिर फेर रहे थे, छुरी चल नहीं रही थी। ए मस्जिद आयशा वालों, जोर से इब्राहिम ने यूं छुरी फेरी और क्या कहा, ए छुरी तू चलती नहीं है। तो छुरी ने अल्फाज में कहा जिसको इब्राहिम ने सुना, नबी थे ना। छुरी ने यूं कहा, इब्राहिम तू तो एक मर्तबा कहता है कि छुरी चल जा, मेरा रब 70 मर्तबा पुकार के कह रहा है कि छुरी चलना मत, वरना दफ्तर से तेरा भी नाम निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों याद रखो, छुरी रख दी जाएगी लेकिन आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओगे। जिब्राइल को अल्लाह भेज देगा और कह देगा कि चलने मत देना, ये मेरा बंदा मेरे लिए कुर्बानी दे रहा है, उसके लिए मैं अपने आप को उनके लिए लगा दूंगा इंशाअल्लाह। आप कुर्बानी दो, अल्लाह आ जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखना, कुर्बानी देना काम आपका, यहां मैदान में उतरना काम किसका होगा? अल्लाह का होगा। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हो तो सही, कोई आओ तो सही, कोई बताओ तो सही, कोई मोहब्बत करने वाला हो तो बताओ। कब्र में जाके उतर जाते हैं, कुर्बानी 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 सुनते सुनते कब्र में उतर जाते हैं, लेकिन अमल करने वाला एक बंदा नजर नहीं आता। क्या इसलिए सुनते हो? ये कान सुनवाई के लिए, इसलिए कि खाली आओ सुनो और खाली सुन के चले जाओ, सिर्फ इतनों के लिए नहीं है। नियत करके उतरो, जिस तरह मोहम्मद के पास सहाबा आते थे और सहाबा पूछते थे अल्लाह के रसूल बताओ तो सही मुझे करना क्या है, और जैसे ही अल्लाह के रसूल बतलाते थे सहाबा यूं उठ के जाते थे, ओ मेरे प्यारो सुनो, ए मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत के साथ आज तुम मस्जिद में बैठे हो ना, किसके लिए बैठे हो आज तुम लोग? एक साथ बतलाओ, अल्लाह के लिए बैठे हो ना? आपकी निगाह किस तरफ है? आपकी तवज्जो किस तरफ है? अल्लाह के लिए बैठे हो। ए अल्लाह, इतनी देर से ये लोग बैठे, एक निगाह इनकी तरफ देख ले, एक तवज्जो इनकी तरफ डाल दे। आज नियत कर लो इंशाअल्लाह कि आज जितनी बात सुनी है, सहाबा जिस तरह बैठते थे और कहते थे उठ के जाने के बाद आमन्ना व सद्दकना, हम आप पर ईमान लाए और आपकी बात को तस्दीक करते हैं, आप भी एक साथ करके उठो इंशाअल्लाह। आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान लाए और अल्लाह पर ईमान लाए, नबी पर ईमान लाए, और हम नबी की बात के ऊपर तस्दीक करते हैं, कुरान की बात पर तस्दीक करते हैं। हजारों हालात आ जाएंगे, मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगा, दुख दर्द आ जाएगा, हर चीज आ जाएगा। आज का मस्जिद आयशा में बैठने वाला एक एक बंदा नियत करे इंशाअल्लाह कि हर हालात में इंशाअल्लाह हम बेखतर कूद पड़ेंगे इंशाअल्लाह। और साथ देने वाली जात है तो किसकी जात है? तवज्जो किसी की तरफ नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह, निगाह किसी की तरफ नहीं रखेंगे, किसी से कुछ होने वाला नहीं है। आज 10 रुपए देगा, 20 रुपए देगा, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन करने वाली जात है तो किसकी जात है? अल्लाह की जात है। जब अल्लाह करेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। गरीब को उठाकर मालदारी के जीना पर बिठा सकता है और मालदारों को उठाकर गरीब गुरबा नीचे लाकर उतार सकता है। वही अल्लाह आपको भी बिठा सकता है। एक वकील था ना, हमारे हजरत पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी के पास आकर बैत हो गया, और वो ऐसा वकील था कि हजारों लाखों रुपए झूठ बोल बोल कर कमाता था, लाखों रुपए झूठ बोल बोल कर कमाता था। लेकिन यह हुआ कि हजरत के पास बैत हुआ, हजरत ने कहा झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई पर जिंदगी गुजारना है, जिक्र करना है, अल्लाह को याद करना है, कुरान पढ़ना है। उसने जब शुरू किया, धीरे धीरे आमाल शुरू किए तो हालात आना शुरू हो गए। धीरे धीरे उसने जब झूठ बोलना शुरू बंद कर दिया तो लोग आते थे, क्योंकि झूठे लोग उसके पास आते थे और झूठ बोलकर केस जीत जाते थे। और उसने जब झूठ बोलना बंद किया तो झूठे लोग आना बंद हो गए, तो रुपया बंद हो गया। जब रुपया बंद हो गया तो वह आदमी हालात में आ गया, इतने हालात में आ गया कि घर में खाने के लिए नहीं। हजरत से कहा कि हजरत घर में खाने के लिए नहीं। हजरत ने कहा डरने की जरूरत नहीं, तड़पने की जरूरत नहीं, मचलने की जरूरत नहीं, आपकी निगाह हो तो अल्लाह की तरफ,
آپ کی توجہ ہو تو اللہ کی طرف آپ کرتے رہیے، اعمال کرتے رہیے. وہ روزانہ مراقبہ کرتے رہتا، روزانہ اللہ کو یاد کرتے رہتا تھا، روزانہ بیٹھے رہتا تھا. ایک دن وہ آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں، روٹی بھی نہیں، چیزیں بھی نہیں، اس لیے کہ کمائی سب بند ہو گئی. جب اس طرح کے حالات آ گئے تو بیوی نے کہا کہ اب کرو گے کیا؟ تو اس نے کہا کہ جس اللہ کو اب پکڑ لیا اس کا در اب چھوڑیں گے نہیں، اسی اللہ سے مانگیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. بیوی نے کہا کہ جب تمہاری یہ سوچ ہے تو میں بھی یہ سوچ بناتی ہوں کہ جس در کے پاس آ گئے اس در سے اب نکلیں گے نہیں، جس در پہ آ کے گر گئے اس در سے اب ہٹیں گے نہیں، جس در پہ آ کے پڑ گئے اس در سے اب نکلیں گے نہیں. اب دیکھو اس کو کیسے در کا بھکاری بن گیا، کیسے در پر پڑا، روتا رہا، مانگتا رہا، یہاں تک کہ حالات یہ آ گئے کہ ایک دن 2 دن گزر گئے، روٹی نہیں، فاقہ پر گزرنے لگا. کئی اب کرتے کرتے مہینہ گزر گیا. کہتے ہیں کہ کبھی کچھ مل گیا، کسی نے لا کر روٹی دے دی، کچھ کھا لیا، سو گئے، اللہ اللہ کر کے سو گئے. لیکن نیت کر لی تھی کہ حالات آئیں گے، پریشانی آئے گی، میں اس کو جھیل لوں گا، لیکن میں اب اللہ کی شکایت نہیں کروں گا. لیکن اللہ بھی کب تک دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لیے تو اب مصیبت جھیل رہا ہے. اللہ نے دیکھا کہ بندہ تو مصیبت جھیل رہا ہے. ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا. اللہ دیکھتا رہا کہ بندہ اب مصیبت میں میرے لیے اب پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اب اس کی نگاہ میری طرف ہو گئی، اس کی توجہ میری طرف ہو گئی. اللہ نے کہا کہ اب بندے کی میری طرف توجہ ہو گئی. تو کہنے والے نے کہا کہ دیکھنے والوں نے، بتلانے والوں نے بتلایا، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اب دھیرے دھیرے لوگ مدرسے والے، جو مدرسے والے تھے، تبلیغ والے تھے، جو اور لوگ تھے، ان کو حالات آتے تھے، ان کو وکیل کی ضرورت پڑتی تھی. انہوں نے دیکھا کہ سچا وکیل تو ایک ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا. اب نیت کر لی کہ میں سچ پر لڑوں گا. تو انہوں نے لا کر کیس دینا شروع کیا. ایک کیس آنا شروع کیا، 2 کیس، اور وہ کیس جیتنے لگا. کرتے کرتے اتنا کیس جیتنے لگا کہ سارے مدارس والے آنے لگے، سارے دیندار لوگ آنے لگے کہ سچائی پر ان سے کیس لڑا جائے. اور وہ کرنے لگا. اتنے میں ایک دن وہ آیا کہ پھر دوبارہ مالداری کی طرف بڑھنے لگا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب دیکھا گیا کہ جج کے پد پر، جج کی جگہ پر کس کو بٹھایا جائے، کرسی پر کس کو بٹھایا جائے، تو پورے ملک کا سروے کیا گیا، پڑوس ملک کا سروے کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ کون سچا وکیل ہے جسے جج کی کرسی پر بٹھایا جائے. تو 4 آدمی ملے. 4 آدمی میں دیکھا گیا ان میں بھی سچا کون ہے. تو یہ وکیل ملا جو اللہ والے سے بیعت ہو گیا. تو ان کو آگے کہا گیا کہ حضرت آپ آئیے جج کے کرسی پر، آپ کو جج بنایا جا رہا ہے. جیسے ہی وہ جج کی کرسی پر آیا، اور کرسی پر آ کر اوپر آ کر ابھی بیٹھا نہیں، سارے وکلا کھڑے تھے سلامی دینے کے لیے. اس نے سب کو روکا سلامی سے اور کہا کہ دیکھو جب میں سچ پر آیا تو اللہ نے مجھے اوپر بٹھایا اور آپ لوگوں کو نیچے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر ایک ساتھ کہہ دیں. سچائی پر زندگی آتی تو اللہ اوپر بٹھا تھا، جھوٹ پر زندگی آتی ہے، توجہ اللہ سے ہٹتی ہے تو اللہ نیچے لا کر بٹھا دیتا ہے. اے لوگوں، محبت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، پیار سے آیا ہوں، صرف یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، دل و دماغ میں ایک بات بٹھانے آیا ہوں کہ توجہ رہے گی تو کس کی طرف رہے گی؟ جانے والا ہر شخص ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے. ایک آدمی رکنے والا نہیں. آپ کا باپ چلا گیا یا باپ موجود ہوگا، دادا چلا گیا ہوگا، دادا موجود ہوگا تو پردادا چلا گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی دنیا سے گیا ہوگا. ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند دن، ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا کہ میری ماں، میں نے میری ماں کا جنازہ اٹھایا، تب مجھے معلوم ہوا اس بات کا. یہ تو میں کہتا رہتا تھا، لیکن اس وقت احساس ہوا کہ ماں کا جانا کسے کہتے ہیں. ان بچوں سے جا کر پوچھو جن کی ماں نہیں ہوتی ہے. میں اکثر مدرسے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، میں اکثر جگہ جاتا ہوں تو یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے مدرسے میں ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا، میں مدرسہ چلاتا ہوں، بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ماں دنیا میں نہیں ہوتی ہے، جن کا باپ دنیا میں نہیں ہوتا ہے. جب میں دعا کراتا ہوں کہ اے اللہ جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے، آج چھٹی میں وہ گھر جائیں گے تو سب کے بچے گھر جائیں گے، وہ گھر جانے کے بعد ماں سے ملاقات کریں گے. وہ بچہ گھر جائے گا، دروازے پر قدم رکھے گا، اسے ماں نظر نہیں آئے گی. وہ سوچے گا کہ ایک دن وہ تھا کہ ماں مجھے روانہ کیا کرتی تھی، آج ماں گھر میں نظر نہیں آتی ہے. یاد رکھنا، جیسے ہی میں جب یہ کہتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں تو بچے زاروں قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں
بعض بچے، ایک بچہ میں مدرسے میں ایک جگہ پڑھاتا تھا، ماں کے قدر پر بیان کیا، باپ کے قدر پر بیان کیا. ایک بچہ آیا، اس نے میرے زانوں پر اپنے سر کو رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا. میں نے پوچھا بیٹے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں. پہلے تو دور بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا تھا. میں نے پوچھا بیٹے قریب بلایا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ کوئی بات نہیں. پھر روتے جا رہا تھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں. میں نے تیسری مرتبہ پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے اپنے سر کو میرے قدموں میں رکھ دیا اور روتے روتے کہنے لگا مولانا میری ماں دنیا میں نہیں ہے، کاش کہ میری ماں ہوتی تو میں میری ماں کے قدموں کو دھو کر پانی پی لیتا. ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے. ماں ہے تو ماں کی قدر کر لو، باپ ہے تو باپ کی قدر کر لو، زندگی پیاری بنا لو. ہمیں بھی پتہ نہیں کب دنیا سے جا کر سونا ہے. ہر جنازہ اٹھنے والا اعلان کر کے جاتا ہے کہ میں تو قبر کی طرف جا رہا ہوں، تمہیں بھی دوبارہ تمہیں بھی آنا ہے قبر کی طرف. بچنا نہیں کسی کو، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی رکنے والا نہیں ہے. یہ زمین خالی ہوگی ہو کر رہے گی. یاد رکھنا، بیٹھے ہو اس زمین پر پہلے کوئی اور بیٹھا کرتا تھا، آج ہم بیٹھے ہیں، کل کوئی اور آ کر بیٹھے گا. قبر میں جا کے ہمیں حساب دینا ہے. اللہ کو لے کر جاؤ گے حساب اچھا دو گے، اللہ کو لے کر نہیں جاؤ گے تو اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو، زنجیروں میں جکڑ دو، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. میں ایک لفظ یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ جہنم میں یاد رکھنا، ہمیں اگر پھینکا جائے گا تو اس جہنم میں کافر بھی تو پڑا ہوگا، ہندو بھی تو پڑا ہوگا. وہ کافر آگے بڑھ کر کہے گا، ہم سے آ کر کہے گا کہ تم تو مسلمان تھے نا، تم تو اللہ کا نام لیتے تھے نا، تم تو نبی کا نام لیا کرتے تھے، پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈالا گیا. ہم تو مانتے ہیں کہ ہم تو بت کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہم تو مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تمہیں بھی جہنم میں ڈالا گیا ہے. تو یاد رکھنا ہمارے اوپر تو ایک تو جہنم میں جانا اور دوسرا یہ ہے کہ کافر آ کر کہے تو شرمندگی ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر جہنم کے قریب آ کر محمد کھڑے ہو گئے اور محمد آ کر کہے کہ امتی تیرے لیے تو میں تڑپتا رہا، تیرے لیے تو مچلتا رہا، اس کے بعد بھی تجھے جہنم میں ڈالا گیا، کتنا بڑا خسارہ ہے. آج اس بات سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ذہن و دماغ میں بٹھائیں گے تو اللہ کو بٹھائیں گے انشاءاللہ، زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو بدل دیں گے انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس سے پہلے آیا تھا میں اس میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ محنت کر پائے نہ محنت کر پائے، تو میں آگے پیچھے ہو رہا تھا، لیکن آپ کی محبت اور چیزوں کو دیکھ کر، یہاں کی محنتوں کو دیکھ کر انشاءاللہ نیت کرو کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ آگے بڑھ کر آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ. ہر شخص ہاتھ اٹھا کر بتلائیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آؤ گے انشاءاللہ. اللہ ان کو دیکھ لے، ان کے ہاتھوں کو اٹھانے کو دیکھ لے، ان کے دل کے حال کو تو جانتا ہے، ان کے دل کے حال کو تو جانتا ہے. اللہ ان کے دلوں کو قبول فرما لے، ان کے طلب کو قبول فرما لے، ان کے جذبے کو قبول فرما لے. بڑی خوشی ہوئی آپ کے پاس آنا، میرا آنا وصول ہو گیا. میں تھکا ہوا تھا، تھکان میرے اندر تھی بدن کے اندر، لیکن آپ کے پاس بیٹھا تو میرا تھکان بھی دور ہو گئی. آپ کی محبت، آپ کے جذبے کو دیکھا، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں بیٹھنا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جنت میں انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اور محمد عربی کہیں گے لاؤ انگلی پکڑ لو. آپ نے ایک ساتھ مسجد عائشہ میں بیٹھ کر نیت کی تھی نا، آؤ میں آپ میری انگلی دیتا ہوں، آپ سب کو میں جنت میں لے جاتا ہوں. اللہ وہ دن دکھا دے انشاءاللہ، جنت میں ہم ایک ساتھ ہوں گے. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے ذہن و دماغ کو اللہ کے لیے کر دے. اللہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، ان چند دن کی زندگی کے اندر بھی ہماری نگاہ اللہ کی طرف نہ ہو تو کیا فائدہ ہے. مصیبت تو آنا ہے، پریشانی تو آنا ہے. اکثر لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں حضرت ہم حالات میں ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ حالات میں ہے تو حالات میں تو کبھی کبھی آنا ہی ہے. وہ حالات میں ہے تو اللہ کی طرف نگاہ کر لو، تو اگر اللہ کی طرف نگاہ کر لیتے ہیں تو فائدہ ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں حالات میں مولانا دیکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، آپ کہتے رہتے ہیں. تو میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، اگر حالات میں نہیں رہنا ہو تو ایک جگہ بتلاؤں جو بہت اچھی جگہ ہے، وہ حالات نہیں رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ بتلاؤ ذرا وہ حالات میں نہیں رہتے وہ جگہ کہاں ہے. تو میں کہتا ہوں حالات میں نہیں رہنے والی جگہ ہے وہ جنت ہے. جنت میں جا کے چلے جاؤ، وہ حالات نہیں ہیں. دنیا میں تو حالات میں رہنا ہے. ان حالات میں اگر اللہ کی طرف توجہ رہ گئی تو یہ ہماری زندگی پیاری زندگی ہے. کسی نے ایک بزرگ سے اللہ والے سے کہا حضرت تمہیں مصیبت میں دیکھ کر تڑپ جاتا ہوں، مچل جاتا ہوں. تو حضرت نے کہا میں مصیبت
مصیبت میں تو ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں معصیت میں نہیں ہوں، گناہوں کے اندر نہیں ہوں. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو یہی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر کے چلے جاؤ. تو یہی پیاری زندگی، یہ اچھی زندگی ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا کر چلے جاؤ. یہی ہماری پیاری زندگی ہے. دنیا میں ہے حالات ہے، دنیا میں ہے پریشانی رہے گی، دنیا میں ہے مصیبت رہے گی، لیکن اگر اچھا کر کے چلے جاؤ گے تو آج بھی ہو گر ابراہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی سقانا من فاطر. کہاں چلا گیا بھائی؟ رومال بھی بھاگتا رہتا ہے. رومال تو بھاگ جاتا. آپ نیت کرو کہ ہم نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی آج اپنائیت لگی ہے. نیت انشاءاللہ کرو کہ انشاءاللہ آپ کی اپنائیت رہے گی تو انشاءاللہ ہم بار بار آتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کی یہ محبت رہیں گی. بڑے پیار سے بلایا گیا، مجھے بتلایا یہ بات گئی کہ ہمارے یہ دانش صاحب جو ہے نا یہ بڑے حیران کرتے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا مسجد عائشہ کے جو امام صاحب ہیں ان کی بڑی چاہت ہے. تو اس سے پہلے آیا تھا کہ چند ہی لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے سوچا کہ اتنے دور سے آنا، یہاں تک آ کر بیٹھنا، تو چند لوگ بیٹھیں تو اس سے اچھا ہے کہ چند لوگ وہیں آ جائیں میرے پاس کوسمبا میں سمجھا دیتا ہوں بیٹھ کر. صحیح بھی غلط ہے بھائی؟ صحیح ہے نا. ایک آدمی وہاں سے یہاں تک آئے تو 5-6 لوگ وہیں چلے جاؤ بھائی انشاءاللہ بیٹھ کے سمجھانے کے. لیکن نیت بھی کرو کہ انشاءاللہ ہم وہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ والوں کے پاس اب جانا بند کر دیا. میں اللہ والا تو نہیں ہوں، اللہ مجھے بنا دے، لیکن ہم جانا بند کر دیا. پہلے کے لوگ اللہ والوں کے پاس دوڑ دوڑ کے جایا کرتے تھے، اس لیے حالات نہیں آتے تھے. اب کے لوگ اللہ والوں کے پاس دوڑ کے جاتے نہیں، ٹائم نہیں. اللہ کے لیے بھی ٹائم نہیں، کسی اور کے لیے بھی ٹائم نہیں، اس لیے دن سیراب ہوتا ہی نہیں. گناہ کے لیے ٹائم ہے، چیزوں کے لیے ٹائم، اللہ والوں کے لیے ٹائم نہیں. نیت کرو کہ اب بھاگ بھاگ کر جائیں گے انشاءاللہ، دوڑ دوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مل جائے گا انشاءاللہ، مزہ آ جائے گا، اللہ مل جائے گا. آج اللہ کی بات ہوئی ہے. بات کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی ہے. اللہ کے اوپر توجہ کی بات ہوئی، اس لیے ہم اللہ کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ. جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے عرش پر اللہ. آپ دیکھو میں ایک بات بتلاؤں، اگر ہم کسی کا نام لیں، آپ کو کوئی بتلائے کہ آپ کو کسی جگہ جا کر دور بیٹھا کسی انسان نے آج آپ کو یاد کیا، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں خوشی ہوگی کہ آج مجھے یاد کیا گیا؟ خوشی ہوتی کہ نہیں خوشی ہوگی کہ مجھے آج یاد کیا گیا؟ تو آج آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا نام لوگے، اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ عرش پر خوش ہوگا کہ نہیں؟ بلکہ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو دیکھو میرے بندے مسجد عائشہ میں بیٹھ کر میرا نام لے رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ سنو سنو، اللہ کے یاد سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ارے دل پریشان ہے نا، آج سب کا دل پریشان ہے کہ نہیں؟ دنیا سے پریشان ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کی ایک ایک بات سچی ہے کہ نہیں؟ قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں؟ سب کا قرآن پر یقین ہے کہ نہیں؟ قرآن جو بات قرآن نے کہا ایک ایک بات سچی ہے، سچ ہو کر رہے گی انشاءاللہ، سچ ہو کر رہے گی. اور قرآن کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ نے صرف اتنا بھی نہیں کہا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کا اطمینان، بلکہ کیا کہا؟ اللہ نے وہ کیا، متوجہ کیا. اللہ اللہ سنو سنو سنو. اب جیسے ہی سنو کہا، جیسے میں کہوں نا اے لوگوں سنو، تو آپ کی نگاہ میری طرف ہو گئی کہ نہیں؟ سنو کی کہا تو اللہ بندے سے کہہ رہا ہے اللہ سنو. اب جیسے لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف گئی تو اللہ نے کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ مجھے یاد کر لو، آپ کو دل کو سکون مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا پیارا رب ہے، کتنی محبت کے ساتھ. قرآن نہیں پڑھتے نا ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھتے اس لیے ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب انشاءاللہ نیت کرو کہ قرآن اب نہیں چھوڑیں گے تجھے. بہت نافرمان بنے ہیں، قرآن کو یاد نہیں کیا ہے. قرآن پڑھو گے انشاءاللہ. میں اکثر ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک غیر تھا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نیت کی. کیا نیت کی؟ کہ میں قرآن سیکھوں گا. تو اس نے قرآن
ایک غیر جو ہے نا اسلام قبول کرتا ہے، ہم کو تو السلام علیکم بھی بولتے آتا ہے، ان کو تو لا الہ الا اللہ اور السلام علیکم بھی بولتے نہیں آتا ہے۔ ان کو جب کلمہ پڑھاتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ایسا سا پڑھتے ہیں۔ بیچارے پڑھ نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ ہم تو بچپن سے مکتب میں جاتے اس لیے پڑھتے آ جاتا ہے ہمیں عربی کے لفظ، ان کو عربی کے لفظ کہاں پڑھتے آتا ہے؟ اس نے لیکن نیت کی کہ میں نے آج تک تو مجھے اللہ نے، میں ایمان پر نہیں تھا، اللہ کو چھوڑ کر بیٹھا تھا، آج ایمان لا چکا ہوں، میں قرآن کو یاد کروں گا۔ تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ چند مہینے نہیں گزرے وہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ قرآن کا، یہ ابھی بھی کا واقعہ سنا رہا ہوں، قرآن کا۔ اور وہ 9 مسلم اللہ کے پاس جائے گا اور ہم بھی اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ کہے گا کہ 9 مسلم بڑے ہونے کے بعد اسلام قبول کیا اور نیت کی قرآن کا حافظ ہو گیا، اور تمہارا حال کیا ہے؟ مسلمان تھے، ماں کی گود میں اسلام ملا، باپ کے گود میں اسلام ملا، اور قرآن سے خالی ہے۔ آج نیت کرو گے انشاءاللہ، قرآن بھی پڑھو گے، اور کیا کرو گے؟ آج ذکر کرو گے، محبت سے کرو گے انشاءاللہ۔ جو اگر بیٹھ سکتا ہے ادب سے تو بیٹھ جائے، اور جو نہیں بیٹھ سکتا ہے تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ جائے، تاکہ کیا ہے کہ دل کو سکون مل جائے۔ آرام سے بیٹھ کر ذکر کرو، ذکر کو محبت سے کرو، سمجھے کہ نہیں؟ ادب دل کا نام ہے۔ ادب کس کا نام ہے؟ دل کا نام ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ہو سکے تحیات میں بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جاؤ، نہ بیٹھ سکتے ہیں تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، محبت کے ساتھ آج اللہ کو یاد کریں گے۔ اے اللہ، مسجد عائشہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ لے، تجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بس تجھے پکارنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دل ہی دل میں یہ کہہ دے اللہ سے کہ اللہ میرے ذکر کو قبول فرما لینا، بس تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرے یاد کرنے کو زندگی بھر کے لیے قبول فرما لے۔ آ جاؤ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آ جاؤ، اللہ کو ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا پانی دے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گناہ کرنے میں انسان شرماتا نہیں ہے، تو اللہ کا نام لینے میں آج ہمیں شرمانا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ناک سے سانس کو کھینچنا ہے، سر کو اوپر کی طرف لانا ہے، لا، پھر گردن کے پیچھے یعنی دائیں طرف پہ الہ کرنا ہے، گناہ کو اس طرف پھینکنا ہے، اور دل پر زور سے ضرب لگانا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ دل میں اگر گندگی ہو تو گندگی نکل جائے، اتنے زور سے ضرب لگانا ہے الا اللہ، تاکہ یہ دل کی جو گندگی ہے نا وہ اندر سے نکل کے اللہ کی مار اس پر لگے اور دل کی گندگی نکل جائے۔ اس لیے محبت کے ساتھ اسی انداز میں کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 اب ایسے اللہ کو یاد کرنا ہے جیسے بچہ ماں کو پکارتا اور کیا کہتا ہے ماں 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 اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماں سے کیا کہتا ہے ماں 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 تو ماں سن لیا کرتی ہے ہم اپنے رب کو ایسے ہی پکاریں گے اللہ اللہ کر کے ایسے ہی پکار اللہ 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 اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں اس دل میں ہمارے گناہ بہت ہیں اور اللہ کو ایسے ہی پکارے کہ اب دل دیکھ لے اللہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اپنی نگاہوں کو دل کی طرف رکھے دل بائیں طرف ہے بائیں طرف دل کو جھکا کر دل کی طرف دیکھے کہ دل کتنا گندا ہے مندر میں ایک مورتی ہے ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں کتنے گنہگار اے انسان آج تیری جیسی آنکھ بند ہے یاد رکھنا ایک دن حقیقی آنکھ بند ہو جائے گی اے انسان آج جس طرح لائٹ بند ہے ایک دن قبر کے اندر اندھیرے قبر میں جا کے سونا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں آج کمرے میں ہم اکیلے سوئے ہو لائٹ بند ہو تو ہم ڈر جایا کرتے اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے قبرستان میں ہم اکیلے پڑے ہوں گے کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ ایک نبی کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میرے سے بھی غلطی ہو گئی بھول ہو گئی میں آگے چلے جاؤ دوسرے نبی کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے مجھ سے بھول ہو گئی آگے چلے جاؤ اور وہاں پر حال عجیب ہوگا
لوگ کوئی پسینے میں شرابور ہوگا آدھے کمر تک، کوئی اوپر تک، کوئی سر تک پسینے میں شرابور ہوگا، اور دوسرے نبی تیسرے نبی کے پاس جائیں گے، ایک نبی کہیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ، سب محمد کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہے، بہت دن گزر گئے، اللہ کے رسول ایک نگاہ ڈال دے، اللہ کے رسول ایک نگاہ ڈال دے۔ محمد سجدے میں گر جائے گا، میرا محمد پیارا محمد سجدے میں گر جائے گا اور پکارے گا اللہ اللہ اللہ، اتنا اللہ کو پکارے گا، امتی 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 کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کہے گا محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہیں۔ محمد کے قریب عائشہ کھڑی ہوگی، ان کی پیاری بیوی کھڑی ہوگی، حسن کھڑے ہوں گے، حسین کھڑے ہوں گے، وہاں پر فاطمہ کھڑی ہوگی، پیاری بیٹی کھڑی ہوگی۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میرے فاطمہ کو دیکھ لے، عائشہ کو دیکھ لے، یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول یہ کہیں گے اللہ امتی امتی، وہاں بھی ہم کو امت کو یاد کریں گے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا، تو محمد کو چھوڑ بیٹھا ہے کیا، اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے کیا؟ تیرا نبی تجھے وہاں بھی نہیں چھوڑے گا، اور تو اس نبی کو یہاں گناہوں کے اڈے میں بھول گیا ہے کیا؟ اے انسان اپنے دل کی طرف دیکھ جھانک۔ انسان جب دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، جیسے اپنے ابھی سر جھکا کر بیٹھے ہیں نا، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، خوشی ایسا عطا کر دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، ہماری دھڑکن بھی آواز کرے تو اللہ ہی کی آواز کرے، اور ہم اسی دھڑکن کو سنیں تو اللہ کے نام کے سنیں۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ تیرا ہو جا، ہماری اتنی آرزو ہے کہ اللہ کے ہو جائے ہم لوگ۔ تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، آج ٹوٹے دل کے ساتھ ہم رب کے در پہ پڑے ہیں، آج لوگ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ اللہ اللہ اللہ
آ جاؤ، آج اپنے ٹوٹے رب کو جو آج ہم سے ناراض ہو چکا ہے اس کو منائیں۔ یہ آج کا ماحول اور منظر بتلا رہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اتنا پیارا دن، یہ عشرہ بھی اتنا پیارا گزر گیا، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی میں اب تک لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ پورا منظر اور حالات بتلا رہے ہیں، یہ مصیبت اور پریشانی بتلا رہی ہے کہ ہمارا رب آج ہم سے ناراض ہے۔ آؤ ہم اپنے رب کو منائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے پیارے رب کی طرف آ جاؤ۔ ماں ہماری سن لیتی ہے تو رب ضرور سنے گا۔ ماں جب محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے تو رب انشاءاللہ ہمیں ضرور سینے سے لگائے گا۔ ماں سے کہتے ہیں ماں ماں ماں، تو ماں پیار سے اپنے سینے سے چمٹا لیا کرتی ہے۔ ہم رب رب کر کے پکاریں گے، رب کیوں قریب نہیں آئے گا؟ اللہ نے خود فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آؤ اللہ کے بندو، اللہ کے پاس آ جاؤ۔ آج تک تو ہم کسی اور کے در پر مانگ رہے تھے، آج حقیقی دل کے ساتھ، دل کے نگاہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اللہ کو آج منائیں گے۔ اپنے لیے بھی مانگیں گے، اپنے بچے کے لیے بھی مانگیں گے، اپنی بیوی کے لیے بھی مانگیں گے، اور پورے خاندان کے لیے مانگیں گے، اور اپنے ذہن کو بدلنے کے لیے بھی دعا مانگیں گے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ او پیارے اللہ، مسجد عائشہ کے ایک نظر ڈال دے مولا، دیکھ تو صحیح تیرے بندے آ کر بیٹھے مولا، اللہ تجھے منانے کے لائے مولا۔ اللہ میری ماں میری سن لیا کرتی ہے مولا، ماں 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 آج دنیا میں نہیں ہے۔ میں جب بھی ماں دنیا میں تھی نا، میں ماں سے کہتا تھا ماں 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 ماں، بیٹا بیٹا، ماں کہتی تھی بیٹا بولنا، بیٹا کیا ہو گیا، کیوں مجھے بلا رہا ہے؟ ماں ماں بہت پیار کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ آج وہ کمرہ خالی نظر آتا ہے، ماں نظر نہیں آتی ہے، ماں کو ڈھونڈتا ہوں ماں ملتی نہیں ہے۔ آج ماں یاد آتی ہے۔ وہ ماں کو ماں کہتا تھا، ماں قریب آ کر کہتی تھی بیٹا ماں میں دینے کے لیے تیار ہوں، بیٹا کیا چاہیے، کیا پریشانی ہے؟ ماں سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ ربا اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے نا مولا، رحم ڈالنے والی ذات ہے تو آپ ہی کی ہے نا مولا۔ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ او پیارے رب، ایک نظر مسجد عائشہ کو دیکھ لے مولا، یہ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ایک نظر ڈال دے مولا، کہاں جائے کدھر جائے، اس کو کہے کون ہے مولا؟ کوئی نہیں تیرے در کے سوا۔ اللہ جہاں مانگا ٹھوکر کھائی ہے مولا، جس سے 4 لوگوں نے لات مارا ہے مولا، اللہ جس طرف گئے ہیں یا اللہ ٹھگ گئے ہیں مولا، لوگوں نے ہمیں ٹھگا ہے مولا، لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے مولا، بھائی کہنے والا منہ پر تماچے مار کر چلا گیا مولا، رب تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا، اٹھے آپ کی لاج رکھ لے مولا، تیرے در پر کوئی خالی لوٹتا نہیں ہے مولا، کہنے والے نے کہا ہے اس در پر کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ آج یہ پورے بندے ایک ساتھ آئے مولا، خالی اللہ نہیں جانا چاہ رہے مولا، اللہ جولی بھر کے جانا چاہتے مولا۔ آپ تو کہتے بندے آؤ تو صحیح، میرے سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا، ایسا آسمان کے نیچے کوئی نہیں ملے گا، اس زمین کے اوپر تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ محبت کرنے والا رب ہوں میں، آؤ مانگو میں دینے والا رب۔ آج آ گیا ہے پورا مجمع والا، معاف کر دے والا، معاف کر دے والا، جولی کالی ہے، دل گندا ہے والا، آنکھیں بہت گناہ کر چکی ہے مولا، کسی کی ماں کو نہیں چھوڑا ہے ہم نے مولا، کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا ہے مولا، وہ بیٹی کا دل چھلنی کیا ہے مولا، کسی کے ماں کے دل کو توڑا ہے مولا۔ اللہ اس زبان نے تو لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہے مولا۔ اللہ ہم نے حدیث میں سنا ہے زبان جب غیبت کرتی ہے نا،
آپ کل قیامت کے دن زبان کو پکڑیں گے اور کھینچیں گے اور گردن میں باندھیں گے مولا۔ اللہ 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 نہیں برداشت کر پائیں گے مولا۔ کل قیامت کے دن ماں بھی کھڑی ہوں گے نا مولا، باپ بھی کھڑے ہوں گے نا مولا، ہمارے دوست احباب بھی کھڑے ہوں گے نا مولا، وہ ہماری زبان کھینچی جائے گی مولا اور گردن میں باندھی جائے گی مولا۔ اللہ اس دن یا اللہ دوست کہیں گے بہت نیک بن کے گھومتا تھا نا، بہت بڑا بن کے گھومتا تھا نا مولا۔ اور مولا وہاں اللہ کوئی کہے نہ کہے، ماں قریب آ جائے گی اور کہے گی بیٹا میں وہاں بھی تجھے دیکھ نہیں پاتی تھی کوئی تکلیف کے اندر، آج تجھے تیری زبان کھینچی گئی، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ اللہ ماں تو ماں، محمد وہاں کھڑے ہوں گے، محمد آگے بڑھ کر کہے گا اے امتی، اے امت تیرے لیے تو سجدوں میں گر گر کے رویا تھا۔ ایسی حالت ہوتی تھی کہ عائشہ کہتی تھی کہ میں نے سمجھا کہ رکوع میں گئے، رکوع میں گئے تو میں سمجھی کہ میں نے دیکھا کہ بہت لمبا رکوع کیا، سجدے میں گئی تو میں سمجھا کہ اب بے ہوش ہو چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا سے چل بسے ہو۔ قریب گئی، میں نے پیر ہلا کے دیکھا، محمد اس وقت مانگ رہے تھے امتی امتی، امت کے لیے تڑپ رہے تھے، آج کا امت سویا ہوا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہماری زبان پکڑ کے کھینچ لی گئے نا، محمد تڑپ جائے گا۔ اللہ اللہ آ جائیے مولا، او پیارے رب ایک نظر معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا۔ اللہ 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 ہمیں معاف کر دے مولا، اب کوئی نہیں ہمارا مولا۔ اللہ او پیارے رب ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں نہیں صحیح حج عطا فرما، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آگ میں ڈالا جائے، حالات آ جائے، یا اللہ جو بھی آ جائے، ہم اپنی نگاہ انشاءاللہ آپ کی طرف رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے نیت کی ہے مولا، یہ مجمع نے نیت کی ہے مولا۔ اللہ ان کے دل کے حال کو تم جانتے ہو مولا۔ اگر صحیح معنی میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اگر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ پھر کہیں گے اس شخص کو نکالو۔ فرشتے کہیں گے کیوں نکال رہے اللہ؟ تو کہا کہ ایک دن ایسا تھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو کا میرے خوف کی وجہ سے ایک قطرہ نکلا تھا، آنکھ کے پورے آنسو کے پلکے نہیں بھیگے تھے، صرف ایک پلک کا ایک حصہ، ایک بال کا ایک حصہ تھوڑا سا بھیگا تھا، ایک رائی کے برابر بھی نہیں بلکہ رتی کے برابر بھیگا تھا، میرے خوف کی وجہ سے بھیگا تھا، اس کو جہنم سے نکال دو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ اللہ یہ تو رو رہے ہیں آپ کی محبت میں مولا، یہ تو تڑپ رہے ہیں آپ کی محبت میں مولا، یہ تو مچل گئے ہیں مولا، آ جائیے قریب مولا، مصیبت سے چھٹکارا دے دیجئے مولا۔ اللہ حالات سے بچا لیجئے مولا، اور حالات میں بھی آپ کی طرف نگاہ رکھنے والا بنا دیجئے مولا۔ اللہ اللہ یہ امت بہت کمزور ہے مولا، مصیبت میں مولا پریشان ہو جاتی ہے مولا، لیکن نگاہ ڈال دیجئے مولا۔ اللہ آپ کی طرف توجہ رہے مولا، آپ کی طرف نگاہ رہے مولا۔ اللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیجئے مولا، مصیبت کو دور کر دیجئے، کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، کوئی بیمار ہے ان کی بیماری کو دور فرما، کوئی قرض میں مبتلا خزانے قرض پورا فرما دیجئے، گھر میں پریشان گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار میں پریشان کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، تجارت میں پریشان پریشانیوں کو دور فرما۔ جو پریشان ہوتا ہے اس کا ہی دل جانتا ہے مولا، مولا وہ روتا ہے اندر بیٹھے مولا، کبھی تکیے کے نیچے سر رکھ کر زوروں قطار روتا ہوگا مولا، کہ وہ بیچارہ کسی کو کہہ بھی نہیں پاتا ہوگا مولا، کیا کسی کو قصہ سنائے، قصہ سنائے تو لوگ اوپر منہ سے سامنے کہہ دیا کرتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے مولا۔ اللہ اب نگاہ ڈال دے مولا، اللہ حالات سے بچا لیجئے مولا۔ اللہ 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 اب توجہ ڈال دیجئے مولا۔ اللہ اللہ سرسبز ساداب کر دیجئے مولا۔ اللہ جو یا اللہ پریشان سب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو اللہ ہمیں نماز کا عادی بنا، نماز کو سنت شریعت کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز میں دھیان خوشی حضور الہیت نصیب فرما دیجئے، قرآن کا عاشق بنا، قرآن کا دیوانہ بنا، قرآن کا مستانہ بنا، قرآن پڑھے تو مزہ آ جائے مولا، قرآن کھولے تو عشق و مستی میں قرآن پڑھنے کی
तौफीक अता फरमा। कुरान पढ़े तो या अल्लाह दिल गदगद होने लगे मौला, दिल मज़ा आ जाए मौला। अल्लाह प्यार के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। सहाबा जिस मोहब्बत से कुरान पढ़ते थे हमें इस तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन के कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन के कदर करने की तौफीक अता फरमा मौला। इमामों की अल्लाह धज्जियाँ उड़ाने से हमारी हिफाजत फरमा मौला। आज के मुसलमानों को क्या हो गया, इमामों को या अल्लाह जूते की नोक पर रखते हैं मौला। अल्लाह हो प्यारे रब अब बचा लीजिए मौला। ना कदरी कब तक करते रहेंगे मौला। ना कदरी ने हमें यहाँ लाकर फेंक दिया है मौला। अल्लाह ना कदरी से बचा लीजिए मौला। अल्लाह जो भी कर्ज मुब्तला खजाने घर से कर्ज पूरा फरमा दीजिए। वालिदा घर के कोई लोग या अल्लाह दुनिया से चल बसे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम आज जो मैंने बयान किया है या जितने लोगों को नसीहत की है दिल में बात उतरी है अल्लाह 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 सबको मेरे माँ के लिए कबूल फरमा लीजिए मौला। इसाले सवाब कर दीजिए दुनिया में अल्लाह जो या अल्लाह अब तक के अल्लाह दुनिया से चले गए हैं और यहाँ तक या अल्लाह आगे दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे सबके लिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए मौला। सबके लिए कबूल फरमा लीजिए मौला। हमें ज़िंदगी में प्यारी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी खैर कलाई से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू से निजात मांगी नजात मांगते हैं अता फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक। एक ऐलान ख़ास करना रह गया कि अगर कोई शख्स अल्लाह वालों से जुड़कर ज़िंदगी गुजारना चाहिए, अगर कोई बैत होना चाहता हो तो मैं अभी बैत के कलिमात पढ़ा देता हूँ। कोई भी पढ़ना चाहता हो बैत के कलिमात पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आप लोग सिलसिले में दाखिल हो जाओगे और ज़िक्र अज़कार से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बहुत से लोगों ने जब मुझसे बैत हुए, आज कई लोगों का ऐसा फ़ोन भी आता है कि माशाअल्लाह वो तहज्जुद के पाबंद हो गए माशाअल्लाह। तो बैत के कलिमात पढ़ाऊँगा और अगर कोई आदमी तौबा करना चाहे तो तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ ले, इंशाअल्लाह उनके तौबा कबूल हो जाएगी। अगर बैत ना होना चाहे तो डरने की ज़रूरत नहीं, तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ ले। किसी अल्लाह वाले से बैत है तब भी तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ ले। मुख्तसर में कलिमात पढ़ाऊँगा, कलिमात पढ़ ले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तौबा की नीयत से पढ़ोगे तब भी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और बैत होना चाहते हैं तो बैत की नीयत से पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामि इक़रारन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अगर कोई सिलसिले से दाखिल हुआ है तो वो बाद में मुझसे या तो या अहबाब से नंबर ले लें और ज़िक्र मामूलात पूछ ले, इंशाअल्लाह उन्हें बतला दिया जाएगा। और अल्लाह वालों से जुड़कर अपनी ज़िंदगी को बनाने की फ़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें आगे बढ़ाता है, तरक्की याफ्ता फरमाता है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और यहाँ जिन लोगों ने दावत दी है और जिन लोगों ने मोहब्बत के साथ बुलाया है मैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह इनके बुलाने को, इनके मोहब्बत को कबूल फरमाए। मुझे तो घर घर जाना चाहिए था, आपको दावत पेश करना चाहिए था, लेकिन ये आपके इमाम साहब का शुक्र, आप लोग सब शुक्रिया अदा करो इमाम साहब का, अदा करते हो आप लोग इमाम साहब का, आप लोग सब शुक्रिया अदा करो कि आपने बुलाया तो हमें ये बात सुनने का मौका मिला है। बल्कि हमें बुलाना चाहिए था, अल्लाह वालों को बुलाना चाहिए था, आप सबको दावत देना चाहिए था कि दावत चाहिए, लेकिन जिन्होंने दावत दी उनका आप सब शुक्रिया अदा करो। अल्लाह